قرآن کے الفاظ ہیں. دیکھو سورہ حجرات میں اللہ کا ارشاد ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا زکوٰۃ لینے کے لیے کسی قوم کے پاس. صحابی رسول گئے زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے. اب جب زکوٰۃ لینے کے لیے گئے ہیں تو ان صحابی کی نا پہلے اس قوم سے دشمنی تھی اسلام لانے سے پہلے. تو جب وہ گئے ہیں تو وہ سب نکل آئے استقبال کے لیے کہ مسلمان آ رہے ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, تو استقبال کے لیے. اب جب وہ استقبال کے لیے نکلے ہیں نا تو یہ سمجھے کہ اتنا بڑا کراؤڈ دیکھ کے سمجھے لڑنے کے لیے نکلے ہیں, لڑنے کے لیے نکلے ہیں. انہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا ہے. جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بھائی ان پہ تو فوراً چڑھائی کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل سے کام لیا, تفتیش کے لیے بھیجے بندے, جا کے پہلے ریسرچ کرو, تحقیق کرو. وہ تحقیق کر کے بولا بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے, وہ استقبال کے لیے نکلے تھے. قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں کہ جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو. بعض لوگ کہتے ہیں شیعہ لوگ کہ دیکھو یہ صحابی کو فاسق قرآن نے خود کہا ہے. خوب اچھی طرح اس کا جواب سمجھیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے دیکھو جب ہم کسی کی بات کو کا مطلب سمجھتے ہیں تو اس کے ساتھ رہتے ہیں تو اس کی باتوں کا مطلب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی یہ جب یہ جملہ کہتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. یہ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا نا کوٹھے کو مدرسہ کہنا, تو انہوں نے پھر ان کے جو شاگرد ہیں انہوں نے خود اس کی کہا بھی کوٹھا ان کی زبان میں کمرے کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے صحیح ہے, اگر یہ تعویل ہے تو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں ہم اس کو, ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی بات کو منفی ہی لے کے جائیں ہم. تو کسی کی جو اب قرآن کا جو پڑھتے رہتے ہیں نا وہ قرآن کے مضامین کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کا منشا کیا ہے. قرآن کی عادت یہ ہے کہ جب کسی شخص سے کسی کام میں غلطی ہو تو اس فیلڈ میں قرآن اس کو فاسق قرار دے رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب اصطلاحی فسق نہیں ہوتا. مثال کے طور پر قابیل نے جب حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا, دونوں نے قربانی پیش کی, تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی, قابیل کی قربانی رد ہو گئی. میں جب یہ آیت پڑھتا تھا جب طالب علم تھا تو حابیل نے قابیل سے جواب میں کہا انما یتقبل اللہ من المتقین, کہ اللہ ان کے عمل کو قبول کرتا ہے جو نیک اور پرہیزگار ہیں, متقی ہیں. میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ یار کیا مطلب, برا آدمی اگر نماز پڑھے گا, چرسی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی کیا؟ قربانی تو بہت سے لوگ پیش کر رہے ہوتے ہیں جو چرسی بھی ہوں, ہیروئنچی بھی ہوں, زانی بھی ہوں, جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حابیل نے کہا کہ اللہ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے. کیا مطلب غیر متقیوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ تو مجھے بڑا اشکال ہوتا تھا. لیکن جب ہم نے تفسیریں پڑھنا شروع کی, اساتذہ سے پڑھنا شروع کیا, تو پھر سمجھ میں آیا بھائی ہوتا یہ ہے کہ وہاں حابیل کا مقصد اخلاص سے قربانی تھی, تو قربانی والے معاملے میں وہ متقی تھا, جبکہ قابیل کا مقصد اخلاص سے قربانی نہیں تھی, وہ اس قربانی میں متقی نہیں تھا. تو جو اس عمل میں متقی ہوگا اس کا عمل قبول ہوگا, قطع نظر اس سے کہ عام لائف میں وہ متقی ہے یا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مثال کے طور پر ایک پرہیزگار متقی عالم ہے, نیک ہے, وہ نماز پڑھ رہا ہے کسی کو دکھانے کے لیے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نماز قبول نہیں ہے کیونکہ اللہ متقی کے عمل کو قبول کرتا ہے. دوسرا کہے کہ تو بڑا متقی ہے, ہم کہیں گے ہے, اس موقع پہ یہ متقی نہیں ہے. اور ایک آدمی دو نمبر ہے, فاسق و فاجر ہے, لیکن نماز اتفاق سے اس دن وہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے, تو ہم کہیں گے اس کی نماز قبول ہوگی کیونکہ انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ متقیوں کی نماز قبول کرتا ہے. کیا مطلب؟ جو اس نماز پڑھتے ہوئے متقی ہو. تو یہاں اصطلاح جو ٹرم ہے نا متقی اور فاسق کی, وہ مراد نہیں ہے قرآن کی کہ قرآن نے ان صحابی کو فاسق کہہ دیا ہو, کیونکہ ان صحابی سے غلطی ہوئی, پوری تحقیق کے بغیر انہوں نے خبر نقل کر دی, تو اس خبر نقل کرنے میں وہ ان سے غلطی ہوئی ہے, تو اس کام میں وہ فسق کا صدور ہوا ہے ان سے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عادل نہیں ہے, وہ عادل ہی, لیکن ایک عادل سے بھی کسی موقع پہ غلطی ہو سکتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تحقیق کے بغیر کوئی خبر قبول مت کیا کرو. آج ہماری باس, اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے بھیجا, بتا چلے تو مسلمان ہیں, کتنا زبردست نقصان ہو جاتا ان کو, پوری فوج آ رہی ہوتی لڑنے کے لیے, کون تفتیش کرتا پھر؟ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. اللہ نے فرمایا اگر نبی اس تحقیق کو لے لیتے اور حملہ کر دیتے تو تمہیں ندامت ہوتی اس پہ کہ ہم نے اپنے ہی مسلمانوں کو کتنوں کو قتل کیا, کیونکہ جنگ میں پھر نہیں دیکھا جاتا, تحقیق کا موقع نہیں ملتا, پھر تو جس نے پہلے فائر کیا وہ جیتتا ہے. پھر یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ تلوار رکھے کھڑے بتا تو کیا ہے, اتنی دیر میں تو وہ کام تمام کر دے گا. وہ ہے نا ایک پاگل آدمی نے ڈکیتی کی, چھوڑو بھی لمبا واقعہ, تو وہ باندھ کے نا بندوق لینے گیا ہوا تھا گھر پہ کہ بھول آیا ہوں میں. خیر, تو تحمل, بردباری, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا ان فیک خصلتین یحبہم اللہ ورسولہ, تمہارے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول ان خوبیوں کو پسند کرتے ہیں. کیا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے چہرے پہ تعریف کرنے سے منع کیا ہے, کیونکہ اس سے انسان خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے, عجب میں آتا ہے. وہ سمجھتا ہے ہم چما دیگرے نیس, ہم جیسا دنیا میں کوئی بھی نہیں, ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے مجھ سے ایسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. جی ہاں, تعریف کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات, اچھا پہلے میں وہ بات مکمل کر دوں. پاکستان والی باہر ملکوں میں جا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ, یہ اتنا اچھا روڈ ہمارا اتنا گندا, بھائی کچھ چیزیں ہمارے یہاں بہت اچھی ہیں ان کے ہاں اچھی نہیں ہے, تو وہ بھی ساتھ ساتھ لایا کرو.
اتنا گندا ملک نہیں ہے ہمارا, اتنا ہر چیز میں نہیں خراب ہے. اتنے لوگ زندہ کیسے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہائے ہائے بھوک سے مر رہے ہیں, لیکن بہت سارے ملکوں میں مر رہے ہیں. ابھی افریقہ کے بعض ملکوں سے میں ہو کر آیا ہوں, ایسے ایسے کرپٹ حکمران ہیں, آپ اپنے حکمرانوں کو بولو گے زندہ آباد بھائی, بولو السلام علیکم سر. گولڈ نکل رہا ہے ان ملکوں سے, کاپر, مٹی کھودو کاپر نکل رہا ہے, لیکن کھانے کو روٹی نہیں ہے. لاکھوں کروڑوں لوگ, کروڑوں کی تو آبادی ان ملکوں میں نہیں ہے اتنی, ان لاکھوں کو سنبھالنا تو بہت آسان ہے نا. بکے ہوئے ہیں, کسی کو برطانیہ نے خریدا ہوا ہے, کسی کو امریکہ نے خریدا ہوا ہے, کسی کو فرانس نے خریدا ہوا ہے. روٹی نہیں ہے, پتے ابال کے کھا رہے ہیں. میں بھی افریقہ کے, میں نام نہیں لوں گا, وہ پھر ملک بولتے ہیں کیا کر رہے ہیں ہمارے بارے میں. وہ اپنی برائی پسند نہیں کرتے اور ہم جا کے برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں, فخر کرتے ہیں. وہ اتنے کرپٹ حکمران ہو کے بھی کہتے ہیں ہمارے ملک میں آئے اچھا امیج, ہمارے ملک میں آئے بتایا کرو ان کا وزیر اعظم بہت گورا چٹا تھا, حالانکہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہا تھا. میں نے افریقہ کی کنٹری میں دیکھا, میں جا رہے ہیں, ہم لوگ اندھیرے میں جا رہے ہیں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ڈیٹ مارتے ہوئے نا, تو وہ گاڑی کی لائٹ پڑی, میں نے کہا یہ اندھیرے میں کیا کہہ رہے ہیں, ڈیٹ مار رہے ہیں. میں نے کہا اندھیرے میں یہ گرل فرینڈ نظر ہی نہیں آ رہی, اس کے ساتھ ڈیٹ مار رہا ہے. خیر ان کا اپنا ذوق ہے, نہ بوائے فرینڈ اندھیرے میں نظر آ رہا ہے, نہ گرل فرینڈ اندھیرے میں نظر آ رہی. تو 3 ملکوں نے ان کو غلام بنایا ہوا ہے. کیا کچھ نکل رہا ہے وہاں سے خزانوں کے. پھر ہمیں لگتا ہے یار ہمارے والے بھی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا بھائی, لیکن یار اتنے نہیں ہیں یار. تو ان سے تھوڑا سا کیا ہے, کم ہے. تھوڑی اپنی بھی چلا رہے ہوتے ہیں. ہماری فوج بھی امریکہ کی سنتی ہے, لیکن کچھ سناتی بھی ہے. افغانستان میں سنا نہیں ہے, سنایا ہے. امریکہ کو سنا نہیں ہے, کہیں سنتی ہے کہیں سناتی بھی ہے. ان کے تو سنتے ہی رہتے ہیں بس بیٹھ کے, سنانے کا ہی نہیں ان میں. اور ہمارے سیاسی لیڈر بھی کبھی سنتے بھی ہیں تو کبھی سناتے بھی ہیں. سیاسی لیڈر بھی سارے ایسے نہیں ہے کہ بالکل ہی ان کے, چند ایک کو چھوڑ کر, چند ایک تو ہیں بالکل ہی ماشاء اللہ ان کو بہت نواز ہے. خیر, تو ہر وقت منفی مت سوچو بھائی, اپنے بارے میں منفی سوچ کے نا خود ہی گھٹ کے مر کے ختم ہو جاؤ گے, اتنا نہیں ہے. اور آپ جن ملکوں کی بات کرتے ہو نا, یورپ کا فلاں کنٹری, ذرا ان ملک, بعض سارے ملک نہیں, بعض ملک ایسے ہیں وہاں لوگ بیزار آئے ہوئے ہیں ان سے, کہتے ہیں موقع ملے بھاگے یہاں سے. ہم اتنی کھٹیاں بنی ہوئی ہیں جن میں رہ رہے ہیں. میں بعض ترقی یافتہ ملکوں میں گیا ہوں, دیکھ کے رونا آتا ہے یار, تمہارے پاس تو اسپیس ہی نہیں ہے. ایک کمرے میں میاں بیوی بھی بچے بھی, اتنی سی کھڑیوں میں رہ رہے ہو. ایسے پیسے کا کیا کرنا ہے, ایسی ترقی کا کیا کرنا ہے. مرغیاں کب کہاں پالو گے تم, بچے نہیں پال سکتے تم. ایسے کھڑی میں اس پہ فخر ہے کہ ہم ڈالر میں کما رہے ہیں, ڈالر میں. اب ڈالر میں کما رہے ہو تو کر کیا رہے ہو ڈالر میں کما کے. میں نے امریکہ میں, امریکہ تو پھر بھی ان ملکوں سے بہت بہتر ہے, اس میں تھوڑی اسپیس زیادہ ہے, بڑا کنٹری ہے, لوگ بڑی جگہوں پہ جا کے رہ لیتے ہیں. لیکن بعض کنٹری تو بہت ہی حالت خراب ہوئی بھی ہے ان کی, نام ہے بس. اور امریکہ میں بھی بہت پیسہ ہو تو ہے. آپ وہاں کے ڈالر کو دیکھتے ہو. ہم نے ناشتہ کیا نیو یارک کے ایک ہوٹل میں, میں تو دیسی ہوٹل میں جاتا تھا ناشتے کے لیے. پراٹھا اور چنے منگوائے ہم نے, بل جو بنا ہے نا, میں نے کہا اس میں ہم 100 آدمیوں کی دعوت کر لیتے, تو تم اس پہ خوش ہو ہم ڈالر میں کما رہے ہیں. کم وقت تو کھا بھی تو کس میں رہے ہو. میں مسقط میں تو بہت ملک جا چکا ہوں, اور اب تو میں ایسے ٹاپ رہا ہوں, مجھے تو بعض لوگوں کی بددعائیں لگی ہیں الٹی ہو کے. جیسے دوائیں ری ایکٹ کر جاتی ہیں نا, ایسے ہی بددعائیں بھی بعض دفعہ ری ایکٹ. میں جب مولوی بن رہا تھا, لوگ کہہ رہے تھے ملا کی دوڑ مسجد تک. میں نیوی میں جانا چاہتا تھا تاکہ میں پوری دنیا گھوموں. میرے والد صاحب نے پوری دنیا دیکھی تھی, پاکستان نیوی میں تھے, مجھے شوق تھا. ہمارے تبلیغ جماعت والے آئے, میرے پٹھان استاذ, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, انہوں نے 3 دن مجھ پہ محنت کی سیروزے کی جماعت میں. بولا مولوی بنو, مولوی بنو. میں نے کہا میں نہیں بنوں گا مولوی. انہوں نے مجھے پیسے دینا شروع کیا, ہدیے. میں 17 سال کا تھا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ لے گئے, پیپسی پلائی انہوں نے. محبت سے انسان کا دل پگھلتا ہے. تبلیغ والوں میں آپ کو محبت نظر آئے گی. ایک مولانا صاحب ابھی تبلیغ کے خلاف تقریر کر رہے تھے کہ یہ برے کو برا نہیں کہتے, چور کو چور نہیں کہتے, ان کی برائی کر رہے تھے. آپ نے چور کو چور کہہ کے کون سی توبہ کروا دی ہے. شریعت کام کو دیکھتی ہے, کام کیا ہو رہا ہے, طریقے کو فوکس نہیں کرتی ہے. اگر آپ نے چور کو چور کہہ کے توبہ کروا دی بہت اچھی بات ہے, اور چور کو چور کہہ کے اس کے دل میں نفرت ڈال کے اور چوری پہ پکا کر دیا, پھر کیا کام کر دیا آپ نے. تو ہمیں 3 دن انہوں نے محنت کی, بوتلیں پلائیں. بولا یار مجھے ان کا خیال تھا میرے بارے میں نہیں کہہ رہا, ان کا خیال تھا یہ ایکسٹرا آرڈینری ذہین ہے. تو انہوں نے کہا مدرسے میں جاؤ, اللہ تم سے دین کی خدمت لے گا. میں مولویوں سے اللہ معاف فرمائے, میرا اپنا قصور تھا. مجھے تو یہ ٹوپی سے ہی, وہ تو ہم تو جاتے تھے یوں کر کے کالج میں پفے منایا کرتے تھے, ٹوپی ہم یوں کر کے پہنتے. نماز میں شروع سے ہی پڑھتا ہوں الحمدللہ, تو اللہ کا شکر ہے میرے ذمہ کوئی قضا نماز نہیں ہے. تو ٹوپی یہاں رکھتے تھے تاکہ بال خراب نہ ہو. تو ایسا آدمی مولوی کدھر بنے گا. مدرسے میں جاتا ہی ٹینٹ کروائی انہوں نے, سب سے پہلے اس طرح پھروایا. قیامت بن کے وہ میرے اوپر وہ دن مجھے یاد ہے. خیر,
تو انہوں نے اتنا آرام کیا, اتنا سمجھایا, محبت دی. بالآخر ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, یہ جزیرہ بھی بالآخر زیر آب آ ہی گیا. اور جب میں مدرسے گیا ہوں 2 سال بہت ٹینشن میں گزارے ہیں, چھپ چھپ کے روتا تھا میں, کیونکہ کالج کی زندگی اور مدرسہ بھی مفتی رشید احمد صاحب کا, وہ بہت ان کے یہاں سختی تھی. تو وہ اتنی سی جگہ پہ وہ ساری دوستیاں ختم, جگولے گنڈے اور یوں یوں کر کے بال بنانا, اور اسٹائل مسٹائل جو ہمارے کیا اسٹائل تھے, اللہ معاف فرمائے, استغفر اللہ, کسی برائی میں نہیں گئے الحمدللہ, کوئی لڑکیوں کا پیچھا یہ غیر اخلاقی کاموں میں نہیں گئے ہم, اللہ نے بچایا, ہمارا اپنا کمال نہیں ہے باقی سارے تو. لیکن وہ جب آئے ہیں تو بالکل, لیکن ہم نے بس اللہ نے ایسی ہمت دی, میں نے کہا بھائی اب میری قبر بنے گی تو یہاں بنے گی. اب میں ریورس نہیں, اس وقت جو مجھے تانے ملتے تھے نا کہ کیا ہو گیا تمہیں یار, کمپیوٹر کا کورس کرتے, یہ کرتے, فوج میں جاتے, نیوی میں جاتے, فلانا کرتے, کیا ہو گیا.